دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے، جو اپنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز شروع ہونے سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک وہ اپنی نماز میں نماز کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھتے۔ جیسے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں سلام تک ان کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ ان کی نماز کے اندر غور و فکر والی نماز ہوتی ہے۔ ان کی نماز کے اندر وہ اللہ کی ذات کا استحضار کرتے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو سوچتے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خیالات کا آنا برا نہیں، یہ کھڑکیاں بند کر دو اگر کوئی کھلی ہوئی ہے، بند ہے ٹھیک ہے، ایک شیشے بھی دو بند کر دو، ایک کھلا رہے بس۔ شکریہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں خیال کا آنا، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لیکن خیالات کو لانا برا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ شیطان اس کو کبھی بھی جو ہے وہ عبادت کرنے نہیں دے گا، کبھی وسوسے، کبھی شیطان کی جو ہے وہ کبھی اس کے سامنے جو ہے وہ دنیا کی چیزیں لائے گا۔ لیکن کوئی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس انداز میں نماز پڑھے کہ گویا جہنم کو پیچھے موت کو پیچھے آتا ہوا دیکھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کو سامنے دیکھے، دائیں بائیں موت کے فرشتوں کے استحضار کے ساتھ جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کامل یقین والی نماز بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ بھائی حضور علیہ السلام کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی؟ ایک مرتبہ ہوئی ہے نا، جسمانی معراج۔ اللہ تعالیٰ بندے کو روحانی معراج دن میں 5 مرتبہ کروا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ اللہ تعالیٰ بندے کو دن میں روحانی معراج، کہ بھائی جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے حضرات محترم، اگر ہماری نماز ہمیں فاحشات سے نہیں روک رہی تو ہماری نماز ابھی کامل نہیں ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں روک دے برے کاموں سے اور فاحشات سے۔ وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس لیے حضرات محترم، نماز بن جائے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی، اس کے لیے نماز پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشگی کا حکم دیا، نماز آلویز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج پڑھی کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھی پھر چھوڑ دی، نہیں حضرات محترم۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہم ہمیشگی کرتے ہیں، ایسے نماز کے حوالے سے بھی ہم کیا کریں، نماز کو پہلے نکھار کے ساتھ پڑھیں، پھر ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں، تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی صبح نماز کے لیے نہیں آئے۔ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ گھر پہنچ کے والدہ نکلی، بھائی فلاں صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ کہا ساری رات نفلیں پڑھتے رہے۔ کیا پڑھتے رہے؟ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے، صبح آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آہ بھری، ہائے کاش ساری رات سوتے رہتے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ اس لیے عبادت کے اندر مداومت، ہمیشگی۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا ہو، اس کام سے بہتر ہے جو زیادہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کام ہمیشہ کم ہو لیکن اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کمی انسان کو، مداومت جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے اللہ کی ذات۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی ایک رات میں نے ایک ساری رات نفلوں میں گزار دی اور اگلے 5 دن میں نے کوئی نفل نہیں پڑھے چونکہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشگی اللہ تعالیٰ جب
کو جو ہے وہ ہمیشگی پسند ہے، بھلے عبادت تھوڑی ہو۔ نماز کے اندر الا المصلین کہہ کر ارشاد فرمائے الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ اپنی نماز کے اندر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، نماز کو ایسے پڑھتے ہیں استحضار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پاک ہے وہ ذات جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس لیے حضرات محترم، اللہ نے قرآن میں 700 کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ۔ یعنی بندہ جب نمازی ہوتا ہے، یہ اللہ کے 700 احکامات کو ایک حکم کے تابع ہو کر نماز کی شکل میں جب ادا کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے 700 حکموں کو مان رہا ہے۔ بھئی نماز تو فرض ہے نا، اللہ نے 700 مرتبہ کہہ دیا نماز پڑھنی ہے، بندے نے نماز پڑھ لی، اس نے اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا، کتنے حکموں کو؟ 700 حکموں کو مانا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، حضرات محترم، یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی، یہ نماز اسے قیمتی بنا دیتی ہے۔